السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خرافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج ہمارا پرسنل برانڈنگ ٹپس اینڈ ٹرکس کا ڈے 2 ہے، اور آج کے دن ہم ڈسکس کریں گے اس موضوع کے اوپر کہ پرسنل برانڈنگ کے سفر پہ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہم کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یا کیا کون کون سے سٹیجز آتے ہیں، اور ایون جو اس وقت کتنے بھی کنٹینٹ کریٹرز ہیں یا پرسنل برانڈز ہیں یا انفلوئنسرز ہیں وہ کس لیول پر موجود ہیں، اور ہم خود اپنا سیلف انالیسس اس آج کی ویڈیو میں کر سکیں گے کہ ہم کون سے لیول سے ہوتے ہوئے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ جائیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو یہ جو اسٹیجز ہیں پرسنل برانڈنگ کے، کہ جس میں ایک آدمی بالکل بیسک سے شروع کر کے جو ہے نا ٹاپ لیول تک جاتا ہے، اس کو ہم 5 کیٹیگریز میں جو ہے وہ ٹائپس میں اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو سب سے اس میں پہلی ٹائپ ہوتی ہے وہ ٹائپ ہوتی ہے جو کہ ایک کانٹینٹ کریٹر جب اپنے سفر کی شروعات کرتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے ایک اپنی کوئی نیش سلیکٹ کری اور اس نیش کے اوپر وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ایک کانٹینٹ بنانا شروع کر رہا ہے۔ جیسے آج سمجھے میرا ڈے 2 ہے، تو اس حساب سے اگر میں بات کروں تو میں نے پرسنل برانڈنگ پہ بات کرنی ہے، اور آج دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہوگا، 5واں دن ہوگا، یعنی کہ فرسٹ 100 ڈیز کے اندر اگر کوئی کانٹینٹ کریٹر ہے تو اس کا اس بات سے لینے دینے نہیں ہے کہ آپ کتنے ٹائم میں ہیں، لیکن انفلوئنس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کا انفلوئنس جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور کلیریفائی کروں۔ جب ہم پرسنل برانڈنگ کے اوپر جب ہم نیشز یعنی ہم انفلوئنسرز کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں تو اس میں بہت ساری قسموں میں کیٹیگرائز ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مسلم نان مسلم کریٹرز کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر نیشنل انٹرنیشنل کریٹرز کو آپ دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم کوئی اسلامک اسکالرس کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ لبرلس ٹائپ لوگوں کو جو ہے نا وہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں، میل فیمیل کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں سے ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، تو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس میں اس وقت جو فوری طور پہ ہم بیسکلی ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے، وہ ہم کوشش کریں گے پہلے ہم جو مسلم انفلوئنسرز ہیں اور نیشنل انفلوئنسرز ہیں، یعنی پاکستانی ہیں اور مسلم ہیں، اور پھر وہ دیندار بھی ہیں، تو ہم اس طبقے کو زیادہ کیٹیگرائز کریں گے تاکہ جو ہمارا دیندار طبقہ ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے چند باتیں سمجھ لیں کہ ہم نے ملکی جو انفلوئنسرز ہیں یا پھر مذہبی ہیں، اور وہ جو ہے دیندار بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، ان کے انفلوئنسرز کی ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیٹیگریز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس میں پہلی دوسری تیسری جو 5 کیٹیگریز ہم نے بنائی ہیں وہ کون کون سی ہیں، یا ہم نے 5 لیولز اس کے جو رکھے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو اس کو ہم نام دیں گے ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3، ٹیئر 4 اور ٹیئر 5 کا، ٹھیک ہے۔ سب سے ٹیئر 1 وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اسٹارٹرز ہیں، جنہوں نے ابھی نیا کانٹینٹ بنانا شروع کیا ہے اور بالکل بیسکلی یہ اسٹارٹ کیا ہے، ان کے چند دوست جانتے ہیں، یا جو نئے فالوورز آ رہے ہیں اس کو جاننا شروع کر رہے ہیں کہ آپ کس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں، کس ٹاپک کے اوپر آپ ویڈیوز بناتے ہیں، تو اس کو ہم ٹیئر 1 میں کہیں گے۔ اس کا نام ہم رکھ دیں گے اسٹارٹر، یعنی اسٹارٹر انفلوئنسر جس نے بھی شروعات کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اندر آپ نے اپنی نیش پر بہت کمانڈ سے بات کرنی ہوتی ہے، پوری اتھارٹی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، اور پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہوگی، اور اس نیش کے اوپر جب آپ کام کرنے لگیں گے تو بہت سارے اس میں چیلنجز زیادہ نہیں ہوتے۔ اس میں صرف یہ چیلنج ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹائم کے اوپر اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ بنا کے اپلوڈ کر سکیں، اور اپنی نیش کے اوپر اوتھینٹسٹی کے ساتھ بات کر سکیں، اور اپنی جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس کا آپ کو پتہ ہو اور آپ اس کو انفلوئنس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی نیش جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ سکھانا ہے، تو آپ گرافک ڈیزائننگ آپ کس کو سکھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ٹارگٹ آڈینس اپنی جو ہے نا وہ پہلے اسپیسیفائی کرنی ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو اسپورٹس کا آپ کی نیش ہے تو آپ اسپورٹس کن لوگوں کے لیے آپ کریں، آپ پروفیشنلس کے لیے بات کرتے ہیں، یا ایون آپ جو ہے بالکل بگنرس کے لیے بات کر رہے ہیں، یا بچوں کے لیے کر رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں، جس کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب آپ یہ جو اسٹارٹر لیول ہوتا ہے نا، یہ تقریباً سمجھیں کہ مارکیٹ کیپچر جو ہے وہ 0 سے لے کر اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ 20% تک جو اسٹارٹرز ہوتے ہیں وہ پورے اوور آل سوشل میڈیا کے جو ہے نا میکسیمم 20% تک اسٹارٹر لیول پر جو ہے نا وہ انفلوئنس رکھتے ہیں اپنا۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر جو یعنی اس سے اوپر والی کیٹیگری ہوتی ہے، جب آپ ایک مستقل مزاجی سے کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں، پابندی کے ساتھ کانٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں، اپنی نیش کے اوپر کر رہے ہیں، اور اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں جب آپ مارکیٹ کو انفلوئنس کر پا رہے ہیں، تو جو اس کے اگلا لیول ہوتا ہے وہ ہم کہلاتے ہیں ایمرجنگ انفلوئنسر، یعنی ٹیئر 2 میں ایمرجنگ انفلوئنسر اس کو ہم نام دے سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھرتا ہوا انفلوئنسر ہے، یعنی اس نے اپنی جو روٹین تھی اس کو بیلنس کیا، اور اپنے ایک روٹین ورک کے اوپر، یعنی ڈیلی بیسس پر سب کانٹینٹ آ رہا ہے، انگیجنگ
انگیجنگ کانٹینٹ آ رہا ہے, انفلوئنس جو آڈینس ہے اس سے انفلوئنس ہو رہی ہے, اس کو پسند کیا جانا شروع کر رہا ہے, تو اب وہ یعنی اب لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی ابھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں, اس کو ریکمنڈ کرنا شروع کر رہے ہیں, یا اس کی طرف آنے کے لیے, اس کو ایز اے اسپانسر کرنے کے لیے بھی اس طرف راغب ہو رہے ہیں. تو ہم اس کو یعنی ایمرجنگ انفلوئنسر کہیں گے. اس کا مارکیٹ کیپ تقریباً 20 سے لے کر 40% تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا طویل ہوتا ہے, یعنی تھوڑا سا لانگ ہوتا ہے, پروگرام ہوتا ہے, جس کے اندر آپ نے یعنی پہلا پروگرام ہو سکتا ہے کہ آپ جلدی بھی فیم حاصل کر لیں, اس میں ٹائم بھی لگے گا. ایک ٹائم آتا ہے کہ وقت میں آپ کو ٹیئر 2 میں جانا ہوتا ہے, ایمرجنگ میں آپ آ جاتے ہیں. لیکن یہ ایمرجنگ والا تھوڑا سا جو ہے نا لمبا پروسیس ہوتا ہے, زیادہ وقت لگتا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ بھی ایمرجنگ بھی اچھی طریقے سے اس کو فالو اپ کر لیتے ہیں, تو پھر آپ اگلا جو ٹیئر 3 ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گروئنگ انفلوئنسر. یعنی اب یہ انفلوئنسر ترقی حاصل کر رہا ہے, یعنی جب اس نے مارکیٹ کیپچر کر لی 40% تک, اب اس کے پاس جو ہے نا انفلوئنسرز بھی آ رہے ہیں, اسپانسرشپ بھی اس کے پاس آ رہی ہے, اس کو ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی مل رہی ہے, اس کو بزنس بھی مل رہا ہے, اس کا ایون چینلز بھی مونیٹائز ہو گئے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا ترقی کر رہا ہے انفلوئنسر, یہ آگے بڑھ رہا ہے, اب اس کو زیادہ لوگ جان رہے ہیں. جو ٹیئر 3 کا انفلوئنسر ہوتا ہے نا, وہ 40 سے 60% مارکیٹ کیپچر رکھتا ہے, یعنی کہ 50% سے زیادہ تک بھی یہ جو ہے نا چلے جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ ایک مڈ لیول ہے کہ جہاں پر وہ اچھی جو ہے نا وہ اپنی ساکھ بنا چکا ہے. اس کے بعد جب یہاں ترقی کرتا ہوں, اچھا یہ جو دونوں ٹیئرز ہیں, یعنی ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 جو ہے, یہ چیلنجز سے بھرپور ہوتا ہے. اس میں بہت چیلنجز آتے ہیں, اس میں انسان کا کبھی کبھی دل نہیں کر رہا ہوتا کانٹینٹ بنانے کا, یا ایون اس کو کبھی کبھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیم جب ملتا ہے تو اس میں اس کو بڑا نیگیٹو کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس کو سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, ہارڈ ہوتا ہے. اور یہ تھوڑا سا دونوں فیز جو ہیں تھوڑے سے لمبے چلتے ہیں. ترقی والا انفلوئنسر یہ جو تقریباً لیول 3 ہے, یہ مڈ لیول ہوتا ہے. تو اس کے اندر جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, جتنا بھی آپ نے جب ترقی کرنی ہوتی ہے, وہاں تک آپ کو بڑے مسائل اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جب ٹیئر 4 میں انٹر ہوتے ہیں نا, یہ ٹیئر 4 ہم اسے کہتے ہیں کہ مستحکم انفلوئنسر. یعنی ٹیئر 4 کے اندر جو انفلوئنسر آیا ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹیبلشڈ انفلوئنسر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, کہ اب اس نے ترقی کے کافی سارے منازل طے کر لیے ہیں, اپنے بزنس کو آٹو پائلٹ پر لے کے جا چکا ہے وہ, اور وہاں پر اب اس کا ایک انفلوئنس چل پڑا ہے. وہ مطلب اس کا مارکیٹ کیپچر سمجھے 60 سے 80% تک اس کا مارکیٹ کیپچر ہوتا ہے. تو یہ جو ٹیئر 4 میں جب آپ کا انفلوئنسر پہنچتا ہے, تو یہاں پر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو گرو کر چکا ہوتا ہے, اسٹیبلش کر چکا ہوتا ہے. اور یہ ٹیئر 4 کے جو انفلوئنسر ہوتے ہیں یہ بہت ہی کم, یعنی اگر مثال کے طور پر 100 لوگوں نے کام شروع کیا ہے, تو ٹیئر 1 کے اندر تقریباً کوئی سمجھیں 40% لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, سب 60% آگے بڑھتے ہیں. تو 60% میں جب ٹیئر 2 میں آتے ہیں, تو وہاں پر بھی تقریباً سمجھے 20-30% وہاں سے بھی نکل جاتا ہے. ٹیئر 3 میں آتے تقریباً ہمارے پاس جو بچتے ہیں وہ تقریباً 30-40% لوگ بچتے ہیں جو ٹیئر 3 میں آتے ہیں. اور تقریباً اگر میں اس کو کہوں گا تقریباً 20 سے 30% لوگ ہی ٹیئر 3 میں بچ پاتے ہیں. ٹیئر 4 میں جو ہے نا تقریباً اس کے بھی آدھے, یعنی 15 سے 20% لوگ جو ہے 10 سے 15% لوگ جو ہیں ٹیئر 4 میں جاتے ہیں. اور ٹیئر 5 میں تو جو ہے 10% سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ ٹیئر 5 میں جا پاتے ہیں. تو یہ جو سارا جو ہیرارکی میں نے آپ کو بتائی ہے, اس میں کافی میں ریسرچز کیے, بہت دن اس کے اوپر لگائیں اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے, تاکہ میں تمام جو مارکیٹ کی لیٹسٹ انفارمیشن ہے یا اچھا اس پر میں پھر آپ کو مثالیں جو ہے نا وہ اگلی کسی ویڈیو میں دوں گا, کہ ہم نے اس میں مثال کے طور پر ٹیئر 1 میں کون ہے, 2 میں کون ہے, 3 میں کون سے انفلوئنسرز ہیں, 4 میں کون ہے, 5 میں کون ہے. تو یہ آپ خود بھی انالیسس کر سکتے ہیں کہ کس کا انفلوئنس کتنا زیادہ مارکیٹ پہ آ رہا ہے. اس پر ایک تحریر لکھی ہوئی بھی ہے, وہ میری سوشل میڈیا پہ موجود ہے, وہاں پہ بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیئر 4 تک جو ہے آپ ایک مستحکم انفلوئنسر بن چکے ہوتے ہیں. آپ نے بہت مستقل مزاجی سے کام کیا, بڑی محنت سے کام کیا, آپ نے جتنے بھی چیلنجز آئے تھے اس سب کو آپ نے فیس کیا اور آپ آگے بڑھے. ٹیئر 5 میں جانے کے لیے آپ کو یہاں پر آپ کی صرف محنت آپ کو لے کے جاتی ہے, یا آپ کی لک آپ کو لے کے جاتی ہے, یا اللہ تعالیٰ جس کو لے کے جانا چاہے. وہی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو ٹیئر 5 میں پہنچانا چاہے وہاں پہ پہنچاتا ہے, جہاں پر جا کے آپ کا جو صرف نام ہے نا وہ اتنا بڑا انفلوئنس بن چکا ہوتا ہے کہ آپ ان ملکی لیول سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں. آپ کو انٹرنیشنل لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیگر زبانیں بولنے والے بھی آپ کو جان رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور ایون جو ہے آپ کا ایک ٹویٹ, آپ کی ایک پوسٹ جو ہے وہ حالات بدل دیتی ہے, وہ کاروباری حالات بدل دیتی ہے, وہ سیاسی حالات بدل سکتی ہے, وہ آپ ملکی حالات بدل سکتی ہے. یعنی آپ کا اتنا انفلوئنس ہو جاتا ہے. اور آپ یعنی اس میں بڑے بڑے جو سیاسی لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, قائدین ہیں, یا اس کے اندر ایون اس میں جو ہے آپ کی کاروباری شخصیات ہیں, وہ ساری اس والے لیول میں آتی ہیں ٹیئر 5 میں. ٹھیک ہے, تو یہ پراپر ایک میں نے آپ کو چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ ٹیئر 1 سے لے کر ٹیئر 5 تک کون لوگ ہوتے ہیں, کیسے پہنچ پاتے ہیں. تو ہم نے وہ کیٹیگرائز بھی کر دیا ہے. اگر آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیں گے تو بھی بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. کوئی چیز نہیں سمجھے تو کمنٹ کر لیجیے گا, میں یا میرے چینل کو فالو کر لیں گے, وہاں پر ہماری اپڈیٹس ڈیلی بیسس پہ آ رہی ہوتی ہیں کہ کیسے آپ جو ہے وہ
ایک پرسنل برانڈ بن سکتے ہیں، اچھا پرسنل برانڈ بن سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو لیول وائز ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور ایک گول سیٹنگ کر کے آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔